عزیزو ہم نے غریب نواز کی کسی کرامت کو دیکھا نہیں ہے. ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے سے پیالے میں سارا انا ساگر کا پانی آ گیا تھا, اور سارے اجمیر کے کنووں کا پانی ایک چھوٹے سے پیالے میں آ گیا تھا. میرے عزیزو ہم نے غریب نواز کی اس کرامت کو نہیں دیکھا ہے کہ کیسے غریب نواز کے بیٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھ رہے تھے. ہم نے غریب نواز کی اس کرامت کو نہیں دیکھا ہے کہ جے پال جادوگر کے جس کے سر پر جادو کا بھوت چڑھا ہوا تھا, غریب نواز کی جوتیوں نے اس کے سر کا جادو اتار دیا تھا, اس کے سر کا بھوت اتار دیا تھا. ہم نے نہیں دیکھا اس کرامت کو کہ غریب نواز کے کہنے پر پتھر کی ایک گائے نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا. ہم نے بے شمار کرامتیں سنی ہیں, دیکھی ایک بھی کرامت نہیں ہے. لیکن نہ دیکھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے, ہمارا ایمان نہیں ہے. میرے عزیزو ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ جتنی بھی کرامتیں ہیں ان سب کا ظہور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے. ہم نے دیکھا نہیں کسی کرامت کو, کتابوں میں پڑھا, بزرگان دین سے جو غریب نواز کے بعد والے بزرگ ہیں جو اولیاء اللہ ہیں ان سے سنا اور ان باتوں پر یقین کر لیا. اب عقیدہ ہے ہمارا, ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ ہاں کیسے ایک چھوٹے سے پیالے میں سارا پانی آ گیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ اونٹ کیسے نہیں اٹھے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ کوئی شخص ہوا میں اڑ رہا ہے اور جوتیاں بھی پھر اس کے اوپر سے جا کر کے اس کے سر پر پڑتی ہیں, وہ نیچے آ جاتا ہے. ہم کیسے مانیں اس بات کو کہ ہاں ایک پتھر کی گائے کیسے دودھ دے سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں, عقیدہ ہے ہمارا. تو میرے عزیزو جب یہ سارے عقیدے ہمارے ہیں, جب ہمیں یقین ہے سلطان الہند عطائے رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طاقت پر, آپ کی کرامات پر, تو اب ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اب ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب ہم اتنا اختیار مانتے ہیں آپ کا, سلطان الہند ہم غریب نواز کو مانتے ہیں, اللہ نے آپ کو طاقت و اختیارات عطا فرما رکھے ہیں, آپ کو کرامات دی ہیں رب کریم نے, جب ہم یہ بھی مانتے ہیں تو ہم کیوں گھبرائیں اس بات سے, ہم کیوں مایوس ہوں اس بات کو لے کر کہ غریب نواز کے مزار اقدس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا, غریب نواز کے مزار اقدس کو توڑ کر کے مندر بنا دیا جائے گا. ہم کیوں افسوس کریں اس بات پر, ہمارا ایمان اتنا کمزور تو نہیں ہے نا, کیوں ہم افسوس کریں. میرے عزیزو ہم کیوں پریشان ہو اس بات کو سوچ کر کے, جب ہمارا ایمان ہے کہ غریب نواز کی جوتیاں جے پال جادوگر کے سر پر چڑھے ہوئے بھوت کو اتار سکتی ہے, تو ہمارا یہ بھی یقین ہے کہ جو آج غریب نواز کے دربار کو توڑ کر کے مندر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آج جو غریب نواز کے دربار کو توڑنے کی, آپ کے مزار اقدس کو منہدم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, تو ہمارا یہ یقین ہے کہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ضرور سبق سکھائیں گے. جس نے اب تک غریب نواز کی کرامت کو نہیں دیکھا ہے, آج کے اس دور میں غریب نواز کا چاہنے والا, غریب نواز کا ماننے والا, غریب نواز کی اس کرامت کو بھی دیکھے گا. جس نے گستاخی کی ہے, جس نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہے, جس نے مزار غریب نواز کو توڑنے کی بات کی ہے, کہ کیسے غریب نواز کا جلال اس کو ختم کر دے گا, اس منظر کو بھی لوگ دیکھیں گے. اب تک تو اخلاق ہی دیکھے ہیں نا, حسن اخلاق دیکھے ہیں کہ جو بھی گیا ہے سب کو قبول کیا ہے میرے غریب نواز نے. پاک بھی جا رہے ہیں, ناپاک بھی جا رہے ہیں, جن کو تمیز نہیں ہے جانے کی وہ بھی جا رہے ہیں. کسی کو بھگایا تو نہیں ہے نا, چاہے پاک گیا ہو ناپاک گیا ہو, دربار غریب نواز سے کسی کو بھگایا تو نہیں جاتا نا. نہ جانے کتنے غیر مسلم میں آپ کو ایسے دکھا دوں گا, ایسے دکھا دوں گا میرے عزیزو, کہ جن کے پاس میں اولادیں نہیں تھی, دربار غریب نواز میں جا کر کے انہوں نے اپنے سر کو جھکایا, منتیں مانگی انہوں نے دربار غریب نواز میں جا کر کے. کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ ان کو بھی اولاد کی دولت مل جاتی ہے. اگر میں کہوں کہ مسلمان کو غریب نواز کے دربار سے شفا ملی ہے, مسلمان کو غریب نواز کے دربار میں جا کر کے جو اس کی پریشانی تھی وہ دور ہو گئی ہے, تو آپ کہو گے کہ مسلمان ہے, ماننے والا ہے, ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہوگا. لیکن آؤ, کتنے غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو بے اولاد والے تھے ان کو اولاد مل گئی, جو بیمار تھے ان کو شفا مل گئی, کہ جن کی منتیں تھیں ان کی منتیں پوری ہو گئی, جو کسی
پریشانی میں مبتلا تھے، جب وہ غریب نواز کے دربار میں پہنچے، وہاں جا کر کے انہوں نے دعائیں مانگی، اپنے ماتھے کو ٹیکا. میں غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں. تو ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں، مصیبتیں دور ہو گئیں. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. زمانے بھر کے ستائے ہوئے یہاں آتے ہیں، زمانے بھر کے ستائے ہوئے یہاں آتے ہیں، تیرا در ہے کہ دارالعما غریب نواز. میرے عزیزو، غریب نواز کے اجمیر آنے سے کئی سال پہلے، اس وقت جو وہاں کا راجہ تھا، اس راجہ کی ماں نے خواب دیکھا تھا کہ ہاں یہاں کوئی مسلمان فقیر آئے گا کہ جس کے سامنے کسی کی نہیں چل پائے گی. اور اس نے اپنے بیٹے راجہ کو سمجھایا تھا کہ بیٹا سب سے ٹکرا جانا لیکن اس مسلم فقیر سے نہ ٹکرانا. لیکن اس نے نہ مانی، اور اس نے اس چیز کا انجام بھی دیکھا کہ اس نے 1000 کوششیں کی غریب نواز کو اجمیر سے بھگانے کی، غریب نواز کی ذات کو نقصان پہنچانے کی، لیکن ہر بار غریب نواز نے اپنی کرامت دکھائی اور اس راجہ کو مایوسی کا شکار ہونا پڑا. اللہ کے ولیوں کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں. میں پھر یہی کہہ رہا ہوں، پریشان نہ ہو. عاشقان غریب نواز کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور تھوڑی ہے یار. جب ہم نے مانا ہے ان ہستیوں کو، ہم نے مانا ہے ان مقدس مقامات کو، تو ہم نے خود تو نہیں مانا نا. یہ محبت، یہ پیار، یہ عشق اللہ کے ولیوں کا اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا ہے، اور کچھ ہیں یہ تبھی ہم نے مانا ہے. ایسی کوئی کسی کو نہیں مان لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ملتا ہے جانے سے، اجمیر جانے سے اور اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے سے. میں کہتا ہوں یہ تو ان سے پوچھو کہ کیا ملتا ہے. جن کے پاس میں کچھ نہیں تھا، اللہ نے انہی مقدس ہستیوں کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے میں انہیں سب کچھ عطا فرما دیا.